ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہے۔ یہ قوم کہاں قید ہے، کہاں پر واقع ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنسی اور فلکیاتی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہیں۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جس کا مقصد آب حیات کی تلاش تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور آخری سفر بڑا ہی عجیب و غریب سفر تھا، جو کہ شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھا۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کی اولاد ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں، اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے وہاں زمین کھودی اور پگھلے ہوئے تانبے جمع کر کے اس پر لوہے کے تختے بنا دیے۔ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت کا شکریہ ادا کیا۔ فرمایا آپ نے کہ وقتی طور پر تو یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں اور تقریباً توڑتے توڑتے اس کو گرانے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے، لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کی انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے، زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے، چشموں تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کی ہر بلندی، ہر پستی، ہر وادی میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے، اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء اور محققین کے الگ الگ رائے اور تاویلات رہی ہے۔
اس میں اختلاف کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول ہی یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہیں گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا تھا، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومت قائم کی۔ یاجوج ماجوج اب کہاں ہیں اور وہ دیوار کہاں پر موجود ہے، اس کے متعلق بھی مختلف زمانوں میں محققین میں بہت سی قیاس آرائیاں اور تعویلاتیں پیش کی گئیں۔ لہٰذا مختلف ممالک میں پائی جانے والی تاریخ کی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا ہے۔ دیوار چین، دیوار کفکار، جرمنی کی دیوار برلن اور روس کا درہ داریال شامل ہیں، لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے پلائی دیواریں ہیں، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسق و فاجر قرار پاتی ہیں، اور یہ دیوار ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے مطابق نہیں ہے۔ جدید علماء محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اور آپ اس پر بڑے غصے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکارتے ہو؟ اس روایت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ یا سائرس دی گریٹ نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اسے اس دنیاوی بادشاہوں سے جڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرشتہ تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا، تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سببہ کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے۔ جس راستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے، حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ سورج غروب نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلکہ وہ تو زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کرتا رہتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے، کیونکہ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تمام باتوں کی ایک بات، جیسے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، بہت ساری پوشیدہ چیزیں عیاں ہو رہی ہیں، تو ایسی دیوار جو کہ بہت بلند و بالا اور مضبوط دیوار ہے، وہ ابھی تک انسانی آنکھ سے پوشیدہ آخر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو سامنے آ جائے گی، دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ سب قرب قیامت میں ہوگا۔ انسان صرف قیاس آرائیاں کر سکتا ہے اور تعویلاتیں پیش کر سکتا ہے، لہٰذا وہ بلیک ہول ہو یا خلائی مخلوق کی صورت میں ہو یا کسی اور جگہ پر پوشیدہ ہے، تو روز قیامت سے پہلے وہ ظہور ہو جائے گا۔